ابراہیم علیہ السلام کے دین میں جو باتیں تھیں ان باتوں کو سب سے زیادہ اگر کسی دین میں باقی رکھا گیا ہے تو وہ دین مصطفیٰ میں باقی رکھا گیا. حج کا فریضہ اس کو دین مصطفیٰ میں حج رکھا گیا, یعنی خانہ کعبہ کا طواف اس کو بشکل حج جو سنت ابراہیمی تھی اس کو دین اسلام میں باقی رکھا گیا. قربانی جو مینا میں کبھی اپنے بیٹے کو لٹا کر ابراہیم علیہ السلام نے جاری کی تھی اس کو بقرعید کے دنوں کی قربانی کے ذریعہ دین اسلام اور دین مصطفیٰ میں باقی رکھا گیا. ختنہ کی سنت یہ دین مصطفیٰ میں ابراہیمی سنت باقی رکھی گئی. مونچھیں کتروانا, کلی کرنا, ناک صفائی کے لیے پانی استعمال کرنا, مسواک کرنا, سر میں مانگ نکالنا, ناخن ترشوانا, بغل کے بال دور کرنا, منہ زیر ناف کی صفائی, پانی سے استنجا کرنا, یہ تمام چیزیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا ان طریقوں کو بطور سنت یا بطور واجب یا بطور فرض اگر کسی دین میں رکھا گیا ہے تو وہ دین مصطفیٰ میں رکھا گیا ہے. تو یہودیوں سے کہا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام والی کون سی بات تمہارے اندر ہے؟ عیسائیوں تمہیں کہا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام والی کون سی بات تمہارے اندر ہے؟ جب کوئی بات ان کی اطاعت والی, ان کی فرما برداری والی, ان کا حکم ماننے والی تمہارے اندر ہے نہیں تو پھر تم اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب نہ کرو. اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب کر سکتے ہیں تو نبی آخر الزماں کریں گے اور ان کے غلام کریں گے. اب واقعی میں جو مخلص ہو یہودیوں میں یا نصرانیوں میں کہ نہیں ہمیں تو براہیمی بن کر رہنا ہے تو براہیمیت اگر ملے گی تو وہ دین مصطفیٰ میں ملے گی. اور یہ وہ نقطۂ اتحاد ہے کہ براہیمیت کو تلاش کرتے ہوئے دنیا یہودیت اور نصرانیت چلے گی تو وہ دامن مصطفیٰ تک پہنچے گی. اور یہاں اگر آ جائے تو ان کے نبیوں کا بھی احترام ہے, ان کی نبوتوں کا بھی احترام ہے, ان کے اوپر اترنے والی کتابوں کا بھی احترام ہے. ہر ذی محترم کا احترام اس دین کے اندر باقی رکھا گیا ہے. یہاں آئیں گے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں پائیں گے جس سے فساد کھڑا ہو. چونکہ یہاں آ کر یہ دیکھیں کہ یہ تو اپنے نبی کو مانتے ہمارے نبی کو نہیں مانتے تو ممکن ہے فساد کھڑا ہو اور ہو جائے. یہاں آئے اور وہ یہ سمجھے کہ ہمارے نبی کو یہ نہیں مانتے تو یہاں تو کم و بیش 1,24,000 انبیاء میں سے ہر ایک کی نبوت کو ماننا ایمان کا حصہ رکھا گیا ہے کہ کسی ایک نبی کی نبوت کا انکار بھی کرے گا تو اپنے نبی پر ایمان رکھنے کے باوجود کفر میں چلا جائے. اتنی تاکید ہے یہاں پر انبیاء کرام کے اوپر ماننے کے حوالے سے. لا نفرق بین احد من الرسل, کسی میں ایمان لانے کے حوالے سے کوئی تفریق نہیں کرتے. تو یہ پوری دنیا کے لیے ایک براہیمی پیغام ہے کہ دنیا سے ظلم, فساد, جرم اور ایک دوسرے کا بغض, نسلی تعصب اگر وہ نکالنا چاہتے ہیں تو اس کا نقطہ اتحاد ذات مصطفیٰ ہے کہ جنہوں نے دین براہیمی کی قدروں کو اجاگر کیا. بلکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اتبع ملت ابراہیم, میرے محبوب ابراہیم کے نقش قدم پر چلو. اگر تم اپنے آپ کو براہیمی کہتے ہو تو آ جاؤ. تو یہ تو ایک پوری دنیا کے لیے میسج ہے.